السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے فصح تاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 16۔ معیز کی بات اس قدر غیر متوقع تھی کہ سفینہ بیگم شیطر سی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ انہیں جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ پھر جب ان کے ذہن نے اس بات کو سمجھا تو جھجری لے کر بیدار ہوئیں اور جلبلا کر بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اگر اس گھر میں ایسے ہی حالات چلتے رہے تو وہ دن بھی دور نہیں ماما۔ معیز کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس لڑکی کی زبان نہیں سنی معیز، اس کی ذہنی اڑان نہیں دیکھی؟ وہ تڑپ کر پوچھنے لگی۔ آپ وہاں کیوں گئیں؟ اسے اس اسٹیج تک کیوں لائیں کہ وہ اپنی پوزیشن کے بارے میں دعویٰ کرے؟ معیز نے رسان سے پوچھا تو لمحہ بھر کو تو وہ بھی چپ ہو گئیں، پھر تیز لہجے میں بولی، اس نے یہاں آ کر گھر کے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے ماما، اس نے یاد دلانے کی کوشش کی۔ بہو بھی نہیں ہے معیز احمد، سفینہ بیگم نے تیزی سے جتانے والے انداز میں کہا۔ نوکر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے آ کر نوکری کی درخواست کرتا ہے، آپ کسی کو زبردستی اپنا ملازم نہیں بنا سکتی۔ معیز بے حد تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں یوں ہی مہینے کا 10,000 اس کے ہاتھ میں تھما دوں گی؟ وہ جلبلائیں تو معیز ان کی بات سمجھ کر دنگ رہ گیا، پھر گویا ہوش میں آتے ہوئے ناگواری سے بولا، فار گاڈ سیک ماما، وہ اس کا حق ہے اور اس کا حق دینے کے لیے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ حق حق حق، وہ یکلک چیخیں اور ہاتھ مار کر سامنے رکھا کپ پچ پر گرا دیا تھا۔ ایک تو تم اور تمہارا باپ، اس پر دوسروں کا حق تھا، اور تم بھی؟ میں تو کسی کی سگی ہوں ہی نہیں نا۔ ان کے انداز پر معیز دم بخود رہ گیا۔ ساری عمر تمہارا باپ اس ہڑافہ کی یادوں میں ڈوبا میرا حق مارتا رہا، اور اب اس کی جگہ اس کی بیٹی نے لے لی ہے، تمہیں مجھ سے چھینے کی وہ؟ عزت اپنے کمرے سے ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا تھا۔ وہ یقیناً ماں کی آواز سے بیدار ہوا تھا۔ بکھرے بال اور آنکھوں میں نیند کی لالی اس بات کی چغلی کھا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ سفینہ بیگم ہانپتی ہوئی گہری سانسیں لے رہی تھیں۔ وہ ماں کی بدگمانی پر خفا سا ہو کر کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عزت کرسی گھسیٹ کر ماں کے نزدیک بیٹھا اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ کیا بات ہوئی ہے ماما؟ اپنے بھائی سے پوچھو نا، وہ تو ایسے بھاگتا ہے اس موضوع سے جیسے… وہ پھٹ پھڑنے والے انداز میں بولی، کس موضوع سے؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ عزت نے پیار سے ان کے ہاتھوں کو سہلایا۔ اس لڑکی کے پیچھے اندھا ہو رہا ہے۔ باپ نے مرتے وقت پھانسی کا حکم دے دیا تھا، اور اب وہ اس پھندے میں اپنی گردن فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تلخی سے بولی تو عزت چونکا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہی جسے باپ کے اشارے پر بیاہ کر لے آیا ہے اور ماں کی منتوں کے بعد بھی طلاق نہیں دے رہا۔ وہ سلگیں تو عزت نے گہری سانس لی، پہ رسان سے بولا، اس معاملے کو ان پر ہی چھوڑ دیں ماما۔ اگر واقعی وہ بیاہ کر لائے ہیں تو انیکسی میں نہ لے کر جاتے۔ اس معاملے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وہی ٹھیک سمجھتے ہیں، اپنے طور پر حل کرنے دیں انہیں۔ 10,000 مہینے کا مل رہا ہے اسے، وہ بھی بنا ہڈیاں گھسائے، ہمارے حق میں سے۔ انہوں نے دانت پیسے، پھر حقارت سے پر لہجے میں بولی، اچھا بھلا کام پر رکھ لیا تھا میں نے اسے، نذیرہ کے ساتھ محنت کی کمائی لیتی تو اچھی بھلی لگتی، یوں حراموں کی طرح ہمارے ٹکڑوں پر پڑی ہے۔ عزت کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اس خوبصورت ملازمہ کا چہرہ ذہن کے پردے پر روشن ہوا۔ اس نے جھرجھری سے لے کر بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ ملازمہ جس کو میں خوبصورت کہہ رہا تھا؟ دیکھنے میں تو سانپ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، رنگوں سے سجے، مگر اپنے اندر زہر چھپائے ہوتے ہیں، وہ نخوت سے بولی تھی۔ مگر عزت ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ماما، جو بھی ہو، مگر فی الحال وہ بھائی کے نکاح میں ہے اور آپ نے اسے نذیرہ کی طرح ملازمہ بنا لیا۔ اس کے تعصب پر سفینہ کو اور غصہ آیا۔ تو کیا کروں؟ تمہارے اس لاڈلے بھائی کے کمرے میں ملکہ بنا کر بٹھا دوں اسے؟ مزید کچھ کہنا بے سود تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سفینہ بیگم نے گھورا، وہ رشتہ جس عزت اور مقام کا اہل ہو اسے وہ ملنا چاہیے ماما۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ضرب سے نیچے نہیں آئے، بلکہ اوپر آ کر لوگوں سے برتاؤ کرے۔ ایسی نرمی سے وہ بولا جو سفینہ کے نہیں، امتیاز احمد کے لب و لہجے کا خاصا تھی۔ سفینہ بیگم نے حقارت سے سر جھٹکا۔ امتیاز احمد کی 27 برس کی محبت ان کی فطرت کو نہ بدل سکی تو یہ کل کے بچے کیا سر ڈالتے؟ بہرحال عزت کو بہت تعصب ہوا کہ وہ اس معاملے پر مجھ سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جاگ چکا تھا، مگر اس کے باوجود بستر پر سے نہیں اٹھا۔
ابا نے بھی سفر کی تکان کا خیال کر کے اسے آواز نہیں دی تھی کہ خود ہی ریسٹورنٹ چلے گئے۔ بھابھی شاید کام والی سے رجسٹرنگ کروا رہی تھیں۔ امی ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر 3 مرتبہ اسے جا کر دیکھ آئی تھیں۔ ان کے لاڈلے نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا، مگر تینوں بار ہی اسے سوتا پایا۔ ابھی چوتھی بار دروازہ کھلا تو کسربندی سے کمبل باہوں میں دبائے لیٹے اون نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اطمینان کی سانس بھرتی امی اندر چلی آئی تھیں۔ شکر ہے اللہ کا، تمہاری نیند بھی پوری ہوئی۔ اون اٹھ بیٹھا۔ امی اس کے بستر کے کنارے ٹک گئی تھیں۔ اب بتاؤ شادی کیسی رہی اور سب لوگ کیسے ملے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ رات وہ لیٹ پہنچا تھا تو سب تفصیل جاننا باقی تھا، ویسے ہی جیسی سب شادیاں ہوتی ہیں، اور باقی سب لوگ بھی ٹھیک ہی ملے۔ وہ سستی سے بولا تو امی نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ آپ کے سوال ہی ایسے ہیں، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ امی نے اندرون خانہ معاملات جاننا چاہے، مگر وہ بھی اون عباس تھا، مجال تھی کہ کسی بات کا سیدھا جواب دے دیتا۔ بہت کچھ کہا۔ آپ کس بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ امی بیچارگی سے ہنس کر بولی تھی۔ اچھا ثانیہ کا ہی بتا دو، اس نے شادی انجوائے کی؟ اون سنجیدہ ہو گیا۔ یہ سوال تو آپ اسی سے کیجیے گا، وہ بہتر طور پر آپ کو جواب دے سکتی ہے۔ تو پھر تم سے کیا پوچھوں میں؟ وہ چڑھ کر بولی تو اون ہنسنے لگا۔ میرا مطلب تھا کہ تمہارے تائے جان کو اعتراض تو نہیں ہوا ہماری شادی میں شریک نہ ہونے پر؟ آپ کی بہو رانی تھی نا وہاں، سب کے دانت کھٹے کرنے والی۔ اون نے طنز کیا تو وہ تعصب سے بولی۔ تم کبھی اسے ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے اون، اتنی ٹھنڈی میٹھی طبیعت کی ہے میری بہو۔ اون نے آہ بھر کر اوپر دیکھا۔ کاش وہاں بھی ایسے اس سے لڑتے ہی رہے ہوگے تم۔ امی کو شک گزرا تو وہ خفا ہونے لگی۔ یہاں کون سا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے پڑا رہتا ہوں، جب وہاں بھی لڑائی ہوتی رہی ہوگی۔ امی کو ہنسی آ گئی، اٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، تب تک دماغ صحیح سے کام کرے گا اور پھر کچھ تفصیل ہی بتا سکو گے۔ وہ مسکرا دیا۔ امی کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتے کے دوران اپنی اور ثانی کی کھٹ پٹ کاٹ کر امی اور بھابھی کو شادی کی تفصیل سنا رہا تھا۔ اور ثانی کے ساتھ سفر کیسا رہا؟ امی کے اٹھتے ہی بھابھی نے ثانی پر زور دیتے کہا تو اون نے مذاق اڑانے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں ہوگا نا۔ اوہو لفٹ نہیں کروائی ہوگی اس رضیہ سلطانہ نے، جبھی تو بڑے آئے تم۔ بھابھی نے جواباً اس کا مذاق اڑایا۔ ثانی کی ہٹ دھرمی سے سبھی واقف تھے، یہ بات اون بھی جانتا تھا، مگر سمجھ تو اب آنا شروع ہوئی تھی۔ اچھا آپ یہی سوچ لیں اور خوش ہو جائیں، اون نے اطمینان سے کہتے اس کے تجسس کو ہوا دی۔ چلو دیکھ لیں گے، ابا نے کہہ دیا ہے کہ 2 ماہ بعد ثانیہ کی رخصتی کروا لیں گے، دیکھتے ہیں اب وہ محترمہ کیا سیاسی بیان دیتی ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ سفر کتنا رومانٹک رہا۔ وہ بھی اس کی بھابھی تھیں، دھماکہ کرتے ہوئے بولیں تو چند لمحوں تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ بھابھی نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکا، پھر انہیں ہنستے دیکھ کر خجل سا ہو گیا تھا۔ تم نے شاید یہی سنا ہے کہ ابا رخصتی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سنا کہ اب فیصلہ ثانی کے ہاتھ میں ہوگا، بھابھی نے جتایا تھا۔ وہ ٹیبل پر پڑا جار اٹھا کر کھول کر زیتون نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ بہت اچھی بات ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ اسے خود کرنا چاہیے۔ بھابھی نے اسے گھورا تھا۔ اور تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہی کہ اب فیصلہ ثانی کرے گی، میں اسے مزید کوئی فیور نہیں مانگوں گا اور نہ ہی وقت۔ وہ سنجیدہ تھا، پھر فوراً ہی اٹھ گیا۔ میں ذرا ریسٹورنٹ کا چکر لگا آؤں، ابا تو ہفتے بھر میں گھن چکر بن گئے ہوں گے۔ بھابھی سمجھنے والے انداز میں اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ثانیہ بہت پرجوش تھی اس کے پاس آئی تو اس کے پاس ابیحہ کے لیے خوشخبری تھی۔ تم سپلی میں سارے پیپر دے سکتی ہو ابیحہ۔ ابیحہ کا دل کھل اٹھا تھا۔ دیکھا صرف پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو سفر اور کامیابی انشاءاللہ۔ ثانیہ اسے پوچھ کر فارم پر کر رہی تھی، ایک پرائیویٹ کالج میں سے بات بن گئی تھی۔ ابیحہ نے ایک قدم اٹھایا تو ثانیہ اس کی راہ میں اسے مقدور بھر اٹھا لینا چاہتی تھی تاکہ وہ گھبرا کر واپسی کی راہ نہ پکڑ لے۔ مگر میری تو کوئی تیاری نہیں ایگزامز کی، ابیحہ ہکلائی تھی۔ بس اب نالائق اسٹوڈنٹس والے ریزن مت دینا۔ ثانیہ نے اسے جھاڑا تو اسے یاد دلایا۔ تمہاری ساری تیاری تھی، فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تم ایگزامز نہیں دے پائیں، ایک دفعہ سب دہراؤ تو سب ہو جائے گا۔ ابیحہ خاموش رہی۔ بیتے وقت کی تکلیف پھر اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگی تھی۔ پوزیشن نہ صحیح، ابیحہ اچھے مارکس کے لے کر پاس تو ہو جاؤ گی نا، ڈگری مل جائے گی BA کی، ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے گہری سانس لے کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ثانیہ کو دیکھا تھا۔ اون ریسٹورنٹ پہنچا تھا تو ابا کے حوالے سے سب کچھ
تو ابا اس کے حوالے سب کچھ کر کے گھر چلے گئے۔ اون سارا ڈیٹا رجسٹر میں ٹائپ کر کے منتقل کرنے لگا تھا۔ اون سارا ڈیٹا رجسٹر سے لیپ ٹاپ میں منتقل کرنے لگا۔ اس کی غیر موجودگی میں ابا کا سارا حساب کتاب رجسٹر پر ہی ہوا تھا۔ تبھی کاؤنٹر کے بجائے اون نے چونک کر نظر اٹھائی تھی۔ ہائے بڑی، موئز کو بشاشت سے مسکراتے دیکھ کر وہ اٹھا گرم جوشی سے اس کے گلے لگا تھا اور ساتھ لیے قدرے سائڈ پر ایک ٹیبل پر آ گیا۔ خوش گپیوں کے دوران ویٹر نے کافی بھی لا کر رکھ دی تھی۔ کراچی میں بھی سردی آ ہی گئی ہے، اسلام آباد کی سناؤ؟ موئز نے بھاپ اڑاتے کافی کا مگ اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ پنجاب کی سردی کا تو پوچھو ہی مت، خوبصورت اور رومانٹک۔ رومانٹک؟ موئز کھل کر ہنسا تھا۔ بے اختیار ہی اون کے ذہن پر ثانیہ کی بے تنائی اور بدتمیز رویے لہرا گئے تھے۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ تم سناؤ، کیا تبدیلی آئی حالات میں؟ اون نے فی الفور ہی موضوع بدلا تو موئز کی پیشانی پر شکن در آئی تھی۔ اس نے مختصر حال سنایا تو اون کو تعصب نے گھیر لیا۔ تم نے وہ شعر تو سنا ہوگا موئز، جس کا مصرع ہے نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولا تو موئز اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ تم نے اس رشتے میں بچھڑنے کا طے کر لیا ہے تو اس قدر بے رخی سے کیوں موئز؟ اون نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھا تو موئز دب گیا۔ تو کیا کروں، سر آنکھوں پر بٹھا لوں؟ جب طے ہی یہ ہوا ہے کہ بچھڑ جانا ہے تو وہی تو میرے یار، اون سابقہ انداز میں بولا۔ بچھڑنا دوستوں جیسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ رو رو کر جینے سے ہنس کر مرنا بھی بہتر ہوتا ہے؟ موئز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جو بات کسی کو غصے اور نفرت سے سمجھ نہیں آتی وہی بات دوستی اور نرم لہجے سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے موئز، اور اعمال بھی صحیح رہتے ہیں۔ اون نے نرم لہجے میں کہا تو موئز گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا مگ اٹھا چکا تھا اور پھر بے تاثر انداز میں بولا، کافی ٹھنڈی ہو جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا۔ زندگی بھی کافی کی طرح ہی ہے موئز، جذبات کی گرمی سے آری ٹھنڈی ہو جائے تو مزہ نہیں دیتی۔ اون نے زومعنی انداز میں کہا تو موئز سے کافی کے گھونٹ بھرتے شیشے کی دیوار کے پار دیکھتا رہا۔ پھر جب ان دونوں نے تقریباً اکٹھے ہی کافی ختم کر لی تو خالی مگ ٹیبل پر رکھتے موئز نے اون کی طرف دیکھتے پرسوچ انداز اپنایا تھا۔ میرے خیال میں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں اس پر سوچوں گا۔ شکرانے انداز میں چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے تو مسکرا دیا تھا۔ اس نے کتنی دفعہ کال کرنے کے لیے گھر کا نمبر دبایا مگر ہر بار یس کرنے سے پہلے وہ چھوڑ دیتی۔ اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ کال کر کے اون سے بات کرتی۔ بدتمیزی کرنا آسان اور اس کی معافی مانگنا کتنا مشکل ہے نا، ایسے ہی جیسے گناہ کا راستہ آسان اور نیکی کا مشکل۔ خالہ جان اس کے کمرے میں آئیں تو وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور چہرے پر پریشانی کا راج تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بیڈ سے ٹک گئی مگر ثانیہ ان پر توجہ دیے بغیر ٹہلتی رہی تو وہ اکتا کر بولی، تمہارا پیٹرول ختم ہوگا تو تم بیٹھو گی؟ ثانیہ نے رک کر بے بسی سے انہیں دیکھا پھر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا بات ہے، اتنی بری شکل کیوں بنا رہی ہو؟ مشکل ہی ایسی ہے، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ خیر شکل تو ابھی خاصی ہے، تمہیں شوق ہے منہ بنا کر پھرنے کا؟ وہ آرام سے طنز کر رہی تھی۔ ثانیہ نے انہیں ہلکا سا گھور کر دیکھا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شادی کے لیے میرے لیے اتنے فضول ڈریسز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بس ذرا سی اچھی لگ گئی تو کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ اون سے بات ہوئی؟ جب سے آیا ہے ادھر کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ خالہ جان نے بغور سے دیکھا تو ثانیہ نے نظر چرائی۔ تو یہ آپ اس سے پوچھیں، مجھے کیا پتا؟ انہوں نے جانتی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا نروس ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ بھائی صاحب رخصتی کی بات کر رہے تھے تمہاری۔ ثانیہ کے دل میں اتھل پتھل سی ہوئی۔ رفت روختہ ہو کر خالہ جان کو دیکھا۔ اب جیسا تم کہو۔ میں کیا کہوں؟ جو بڑوں کا فیصلہ ہو۔ میں پہلے کون تھا مجھ سے پوچھ کر کیا سب کچھ؟ وہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ تمہیں پتا ہے بھائی صاحب تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیں گے۔ تمہیں ہی اعتراض تھا نا اس رشتے پر؟ خالہ جان نے اسے جتایا تھا۔ ثانیہ لہجہ بھر کو ساکت ہوئی پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، مگر میں چاہتی ہوں کہ اب کی بار فیصلہ اون کرے۔ اس کی بات اتنی ناقابل یقین تھی کہ خالہ جان بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ میں اپنے اور آپ کے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ اس بار تو کراچی میں بھی سردی پڑنا شروع ہو گئی۔ وہ فوراً ہی بات بدل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہستہ آہستہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ خالہ جان کو تو اس نے ٹال دیا مگر رات ہوتے ہی پھر سے اس کے اندر اون کو کال کرنے کی خواہش نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔
उसने संजीदगी से सारे मामले को सोचा तो एहसास हुआ कि अब जबकि उनकी आइंदा ज़िंदगी के मुतालिक संजीदगी से फैसला करने वाले थे, तो अपने इस बदगुमानी और बदज़बानी दोनों के लिए ही उनसे बात कर लेनी चाहिए। बात नहीं बल्कि माजरत। दिमाग ने डपटा था। वो अपने बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठे और उनका नंबर निकालने लगी। इस बार वो हल जाने और फिर धड़कते इस बार वो बेल जाने और धड़कते दिल के साथ दूसरी तरफ बजने वाली टोन सुनने लगी थी। मैं सानिया की रुखसती की बात कर रहा हूँ। अब्बा ने खाने की मेज़ पर किसी को भी मुखातिब किए बगैर बात शुरू की थी। वो खाना खाते उनके हाथ ठटके। भाभी ने शौकी भरे अंदाज में देवर को देखा, मगर वो अब यूं बिरयानी ख़त्म कर चुका था जैसे ये दुनिया की आखिरी प्लेट बची हो। बात क्या करनी है, चलकर तारीख तय कर लेते हैं। अम्मी बड़ी खुश हुई थी। अब्बा ने जताने वाले अंदाज में उनको देखा। इस बार तो फैसला सानी का होगा। तुम्हारे लाडले ने तो अपने इनकार सुना ही दिए थे। बाद में अपना फैसला बदल भी तो लिया था ना उसने। अब तो सानी भी राजी है। मगर अब्बा अहंकार भरकर खामोश रहे। उन्होंने जो हुक्म सादिर करना था वो कर चुके थे और अब यकीनन उन्होंने ही यही करना था। मगर अम्मी तो अपने लाडले का संजीदा बल्कि कुछ कुछ लापरवाह सा और अंदाज देखकर जुज़बुज़ हो रही थी। अगर वो अभी अपनी मर्जी और जिद पर अड़ी रही तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? तो तुम्हारे लाडले ने क्या बहुत आला फैसला किया था। उसकी अपनी जिंदगी है, वो भी फैसला करने में आज़ाद है। अम्मी ने अब्बा की बात सुनकर पहलू बदला, मगर उनके मजीद कहने से पहले उन गिलास में पानी उंडेलते हुए बोला, अब्बा ठीक कह रहे हैं, अब फैसला करने की बारी सानी की है। अगर वो अब भी इनकार करती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अम्मी और भाभी का मुंह खुला के खुला रह गया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अम्मी ने उसे घूरा तो हल्के से मुस्कुरा दिया, मगर अंदर की बेचैनी का हाल वो खुद ही जानता था। भाभी ने मौका पाकर उसे घेरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन्होंने उसे डपटा। अम्मी भी परेशान हो गई। ओफो, परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो पहले से ही तय था। अब की बार वो फैसला करेगी। उसने खुद को लापरवाह जाहिर करते हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, मगर वो बच्ची नहीं थी। यूं ही उसे घूरते हुए तन से बोली, और पहले जब उसने फैसला किया था तो बड़ा नाचे थे तुम। समझा करे ना, मैं अपनी सलाहियतें आजमाना चाहता था। वो राजदारी से बोला था। अब भले वो जितना भी खुद को अब भले वो जितना भी खुद को खुशबाश और लापरवाह जाहिर करता, मगर सानिया के लिए उसे बेकरार और जज्बाती देख चुकी थी। भाभी उसे मशकूक नज़रों से देख रही थी। तुम तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तैर तैर कर हार चुके और अब खुद को समंदर के हवाले कर दिया। वो गहरी सांस भरता उठ खड़ा हुआ, फिर कज़न मुस्कुराकर लापरवाही से बोला, दरअसल मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। क्या? भाभी ने हैरत से उसे देखा। वो जाते जाते पलटकर बोला, यही कि जहाँ मछलियाँ ना हो वहाँ चारा डालकर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। वो अब अपने कमरे में जा चुका था और भाभी की उलझन बढ़ चुकी थी, और ये उलझन तो ओन अब्बास को भी उलझा रही थी। उसने सानिया की बेतनाई और बदतमीज़ी को भुगता था। इससे पहले वो जब भी सानिया की नाराज़गी का ख्याल करता तो सोचता कि उसकी तवज्जो और दोस्ताना अंदाज सानिया की सर्द महरी बर्फ़ को पिघला देगा, मगर वो बर्फ़ होती तो पिघलती ना, वो तो पत्थर थी। उसे जब जब सानिया के अल्फाज याद आते, उसका लब व लहजा और इरम के तासुरात, तो उसे खुद अफसोस होता था। शायद वो गलत जगह पर अपने जज्बात लुटा रहा था। वो सर्द पत्थर थी। बर्फ़ होती तो जज्बात की गर्मी उसे पिघला कर रख देती। पत्थर गर्म हो तो पिघलते नहीं। हाँ, टूट ज़रूर जाते हैं, और वो टूटी हुई सानिया नहीं चाहता था। वो कपड़े बदलकर बिस्तर पर आया तो उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। उसने तौलिया कुर्सी की पुष्ट पर फैला दिया था। मोबाइल उठाकर देखा तो अंदाज सरसरी सा था, मगर अगले ही पल वो पूरी तरह मुतवज्जा हुआ। सानिया की कॉल थी। ओह, तो उसे भी इत्तला मिल चुकी होगी रुखसती वाली खुशखबरी की। उनके दिमाग ने तेजी से सोचा तो कॉल अटेंड करने का फैसला कर चुका था। हेलो, वो बोला तो सानिया ने कदरे तौक़्क़ुफ़ से सलाम किया। उनके जवाब के बाद वो फिर खामोश हो गई, जैसे कुछ कहने को अल्फाज जमा कर रही हो। कैसे हो? खाला जान कह रही थी तुमने चक्कर नहीं लगाया। उनने भी नहीं बोला तो उसने शायद बात बराए बात शुरू की थी। टाइम नहीं मिला। फ़ोन क्यों किया है? वो सीधा स्वभाव बोला तो लबो लहजा इस कदर खुश था कि सानिया जैसी खरी लड़की भी गड़बड़ा सी गई। वो ऐसे ही। क्यों, क्या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती? संभलने तक वो कुछ बुरा मान चुकी थी। मैं सोने लगा था सानिया, क्या तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी है? उनके ठहरे हुए अंदाज ने बेयकीनी में मुब्तला किया, और उन से रिश्ते के दौरान पहली बार सानिया को रोना आने लगा था।
وہ لاکھ شہر میں رہی تھی مگر تھی تو گاؤں کی رہنے والی نا۔ اس کے اندر ایک صاف گو دیہاتن بستی تھی۔ وہ دل میں بات رکھنے کی عادی نہیں تھی۔ اس کی صاف گوئی منہ پھٹ ہونے کی حد تک تھی، مگر پہلی بار اسے اون سے کہنے کو کوئی لفظ نہیں ملا تھا۔ تمہیں شاید کچھ نہیں کہنا، لیکن مجھے کہنا ہے ثانی۔ اون نے چند خاموش لفظوں کو کھوجا تو کئی غلط فہمیوں کو سچ سمجھ کر دل اور ذہن میں ہٹاتے ہوئے اسی قطعیت بھرے انداز میں بولا، ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ فیصلہ نہیں کیا۔ تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو۔ انفیکٹ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا چکا ہوں۔ میں نے ارم کا نام لے کر تم سے شادی سے انکار کیا تھا۔ اب گیند تمہاری کورٹ میں ہے۔ تم جو جی چاہے فیصلہ کرو اور صاف لفظوں میں سب کو بتا دینا۔ مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے لفظوں میں کوئی گنجلک نہ تھی۔ ہر لفظ مضبوط اور قطعی تھا۔ ثانیہ کے پاس کچھ بچا تو نہیں تھا، نہ کہنے کو اور نہ وہ اپنی مرضی کرنے کو آزاد تھی۔ ان نے تھوڑی دیر اس کے جواب کا انتظار کیا مگر دوسری جانب جامد خاموشی تھی۔ اس نے کال کاٹ کر سیل فون بیڈ پر اچھال دیا اور آئینے کے سامنے آ کر برش کرنے لگا، مگر جھنجھلاہٹ آہستہ آہستہ اس پر اس قدر حاوی ہو گئی۔ بہت کچھ انچاہا اور ناپسندیدہ ہو جانے کے اندیشے تھے۔ وہ پلٹا اور آ کر بستر پر اوندے منہ گر گیا تھا۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ اپنی جیت یا ہار کو کسی دوسرے کے حوالے کرنے کا انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی کیفیت میں تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے نکلا تو عزت اسے باہر ہی مل گیا تھا۔ چند منٹ ہوں گے آپ کے پاس بھائی؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ معیز نے مسکرا کر ان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں سرما کی نرم گرم سی دھوپ میں سادہ ماربل کے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ عزت نے چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر معیز نے اس سے پوچھا تھا، کیا بات ہے؟ کہیں دل تو نہیں لگا بیٹھے؟ شادی کا ارادہ ہے؟ ارے نہیں، وہ جھینپ کر ہنس دیا۔ تو معیز نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میں آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں پریشان تھا۔ معیز کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سارے معاملے کو غیر جانبداری سے دیکھا ہے بھائی۔ ابو نے کسی کی زندگی اور عزت بچانے کی خاطر آپ کو نیکی کا موقع دیا ہے، لیکن وہ نیکی اب ضائع ہو رہی ہے۔ عزت نے بے حد سنجیدہ ہو کر کہا تھا، ٹھیک ہے آپ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے، لیکن کم از کم اسے ڈیگریڈ ہونے سے تو بچائیں۔ ماما نے انہیں گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس بارے میں تو ابو کی وصیت آپ سے کچھ نہیں کہتی۔ وہ خفا سا تھا۔ معیز کو برا لگا، مگر بات تو قطعی حقیقت تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا عزت، لیکن اب میں نے ماما سے بات کر لی ہے۔ وہ لڑکی اس گھر میں اب کوئی کام نہیں کرے گی۔ انفیکٹ وہ اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اپنی طرف سے مدلل جواب دے کر معیز اٹھ کھڑا ہوا تو عزت نے اس کی تقلید کی۔ وہ قدرے مطمئن نظر آتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری فیملی کسی کی بددعاؤں کے حصار میں رہے بھائی، اسی لیے سوچا کہ آپ سے کلیئر کروں۔ معیز نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر موضوع بدل دیا۔ اور کب سے جوائن کر رہی ہو؟ اپائنٹمنٹ لیٹر تو آ چکا ہے نا تمہارا؟ جی، اگلے ہفتے سے جاب سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وہ مسکرایا۔ چھوڑو یار، اپنا بزنس دیکھو۔ اور کیا ہماری فیکٹری میں انجینئر کی ضرورت نہیں؟ اس سے زیادہ پے کریں گے ہم تمہیں۔ معیز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو ہنسنے لگا۔ بس تھوڑا سا جاب کا شوق پورا کر لینے دیں، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ہاں، تھوڑا تجربہ لے آؤ۔ معیز نے برجستہ کہتے ہوئے ہاتھ ہلا کر پورچ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ عزت بھی مسکرا دیا۔ وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے ہو کر آیا تو رباب کو بے چینی سے آفس میں ٹہلتا پایا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ مسکرا دیا۔ دل کی کیفیت یکلخت ہی بدل گئی تھی۔ ویلکم ویلکم، وہ شرارت سے بولا، مگر اس کے برعکس رباب میں رک کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سیاہ ٹائٹس اور رنابی مائل سرف ٹاپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ خیال کرو کچھ، بندہ جان سے بھی جا سکتا ہے۔ اس کی نظروں سے جھلکتی ستائش اور اس کے انداز نے رباب کا موڈ بدل دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تفاخر آمیز سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ یہ وہی معیز احمد تھا جس کے پیچھے وہ بھاگا کرتی تھی اور جسے وہ اپنی محبت سے پاگل دیکھنا چاہتی تھی۔ تو کیا وہ ہو رہا تھا؟ رباب کے اندر ایک غرور سا ابھرا تھا۔ وہ عین معیز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ معیز نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ رباب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے۔ بس باتوں سے ہی ٹرخاؤ گے؟ وہ بڑے ناز اور ادا سے بولی تو اس ادا میں تو معنیت تھی۔ معیز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ رباب نے قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھا تو معیز کی سانس پل بھر کو رک سی گئی۔ خوشبو میں ڈوبا مہکا اور بہکا سا وجود۔ عورت کی بدلتی نظر اور کیفیت مرد بہت جلدی پہچانتا ہے۔ معیز نے بھی رباب کی خود سپردگی کی کیفیت صورت سے محسوس کی تھی۔ رباب نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو معیز نے سلگتی سانسوں کو خود سے چند انچ کے فاصلے پر پایا تھا۔
وہ ایک لمحہ بھی تھا جس میں معیز نے اپنا ذہن چکاچوند ہوتا محسوس کیا اور اسے دوسرے لمحے میں ایک زخم آلود پیشانی، مضروب ہونٹ اور آنسو بھری دو سیاہ آنکھیں پتہ نہیں کیسے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھیں، ایسے کہ پل بھر کو رباب کا چہرہ معیز کو دکھائی ہی نہ دیا۔ اس نے بے اختیار ہی رباب کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے خود سے الگ کیے۔ رباب کے چہرے پر حیرت سی چمکی تھی۔ بیٹھو۔ وہ پتہ نہیں کیسے ایک سرد مہر سے خول میں سمٹ گیا تھا۔ رباب کو اس کی بے اعتنا سے انداز نے تپا دیا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی معیز احمد، وہ تڑک کر بولی تو اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا معیز احمد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کسی بزنس ڈسکشن یا ڈیل کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ وہ سینے پر بازو لپیٹی ناراض لگ رہی تھی۔ معیز مگر اس وقت کچھ ایسی کیفیت میں تھا۔ پلیز بیٹھو یار۔ نہیں، بلکہ تم بھی اٹھو، اتنے دن ہو گئے ہیں ہم لانگ ڈرائیو پر نہیں گئے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی تھی۔ آج موڈ نہیں ہے یار۔ میرا تو ہے نا۔ رباب نے دھونس جمائی تو معیز کو ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ دل لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا، محبوب کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں جناب۔ راستے میں رباب نے اسے جتایا تو معیز کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ چاہے وہ رباب کے زبردستی کے نتیجے میں باہر آیا تھا مگر اس لانگ ڈرائیو نے اس کا موڈ واقعی اچھا کر دیا تھا۔ دل لگی میں دونوں طرف سے محبوب ہی ہوتا ہے، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، تو نخرے تو دونوں کے ایک دوسرے کو اٹھانے چاہیے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ رباب نے سر جھٹک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیا لڑکے نخرے کرتے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں جی، یہ ادائیں تو آپ لڑکیوں کو ہی سوٹ کرتی، معیز نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ رباب کو اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا جہاں سے سمندر کا منظر بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ نرمی سی دھوپ موسم کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ پتہ ہے معیز، تمہارا پہلا امپریشن مجھ پر کیسا پڑا تھا؟ رباب نے کچھ سوچ کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو معیز بھی واپسی سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تو معیز بھی دلچسپی سے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا؟ یہی کہ تم ایک اکڑو اور مغرور سے لڑکے ہو، لڑکیوں کو لفٹ نہیں کروانے والے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ معیز کو بھی یہ بات کا مزہ آیا تھا۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے۔ پھر تمہیں کچھ عرصے تک ایک انجان لڑکی کی فون کالز آتی رہیں، رباب نے ڈرامائی انداز میں کہا تو معیز چونک گیا۔ انجان لڑکی کی کالز؟ ہاں وہی جو تم سے دوستی کی ریکویسٹ کرتی تھی۔ رباب کی آنکھوں میں بھی ہنسی جھلک رہی تھی۔ معیز کو تو وہ بدتمیز انجان لڑکی یاد آئی تھی ان دنوں جب وہ بے حد پریشان تھا، جب وہ کال اسے مشتعل کر دیا کرتی تھی۔ مگر تمہیں کیسے پتا؟ رباب کو حیرت سے دیکھتے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا مگر اسے بے تحاشا ہنستے دیکھ بیچ میں ہی رک گیا۔ او مائی گاڈ! وہ ٹشو پیپر سے آنکھوں میں بے تحاشا ہنسی کے باعث اترنے والی نمی خوش کر رہی تھی۔ اس کی ہنسی مجھے بہت جانی پہچانی لگتی تھی۔ تب میں تمہیں اتنا قریب سے جانتا نہیں تھا، پھر جب تم سے دوستی ہوئی تو ان کالز کا سلسلہ ہی رک گیا، ورنہ میں تو پہچانتا ہی نہیں۔ معیز نے بے اختیار کہا تو وہ ہنسا نہیں، مسکرایا بھی نہیں۔ اسے رباب کی شرارت میں کوئی لطف نہیں ملا تھا۔ جی نہیں، ابھی بھی میں نے ہی بتایا ہے، ورنہ تو تم نے آج تک ذکر نہیں کیا تھا۔ ویسے کیسا لگتا تھا تمہیں کسی لڑکی کا یوں فدا ہونا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بہرحال مجھے تو وہ فون کالز بہت چیپ لگتی تھیں اور میں نے ان کالز پر بہت برا بھی کہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم ہو، معیز نے سنجیدگی سے کہا۔ اس میں چیپ والی کون سی بات ہے؟ ابھی بھی تو تم میرے ساتھ گھومتے پھر رہے ہو، دوستی بھی ہے ہماری۔ رباب نے اختلاف کیا۔ تم ایک ریسپیکٹیبل گھرانے کی لڑکی ہو رباب، میں رانگ کالز پر رانگ لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا آدمی نہیں۔ معیز کا انداز سرد ہوا، ساتھ ہی رباب نے اپنا انداز بدل لیا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھتے دل ربائی سے بولی۔ تبھی تو اس اکڑو اور مغرور سے معیز احمد پر دل ہارا ہے رباب حسن نے۔ معیز ہلکے سے مسکرا دیا۔ وہ تفاخر سے بولی، معیز، میں خود سے منسلک چیزوں کے متعلق بہت پوزیسو ہوں۔ میری چیز صرف میری ہو اور بس میری۔ مجھے پتا تھا کہ تم کسی اور لڑکی میں انوالو نہیں۔ میں چیز نہیں ہوں رباب، معیز نے اسے ٹوکا تھا۔ رباب نے ایک نظر اسے دیکھا پھر کلکلا کر ہنستی تھی۔ کتنی ہی گردنیں اس کی طرف مڑی تھیں اور ان میں سے 4 آنکھیں تو حیرت اور بے یقینی سے معیز اور رباب کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ بالفرض میں کہیں اور انوالو ہو جاؤں تو؟ معیز نے گویا اس کا امتحان لینا چاہا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا رباب حسن، اتنی عام شے نہیں ہے کہ اس پر فدا ہونے کے بعد کوئی کہیں جانے کا سوچ سکے۔ رباب کا انداز مغرورانہ تھا۔
میں تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتی۔ انوالومنٹ تو بہت بڑی بات ہے معیز۔ اس کے لب و لہجے سے جھلکتی شدت پسندی نے معیز کو اپنے سیف کے لاکر میں پڑا نکاح نامہ یاد دلا دیا تھا، جس میں معیز احمد اور ابیحہ مراد کے نام کے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے الفاظ، اور وہ جو باتوں باتوں میں رباب کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا چاہتا تھا، اس کی بات سن کر چپ سا ہو گیا۔ اسی وقت کوئی ان کی ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می، کیا ہم آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ بڑا جتاتا ہوا سا لہجہ تھا۔ معیز نے چونک کر دیکھا اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ رباب بڑی ناگواری سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کی بڑی مہربانی تھی جو اس نے نہ صرف ابیحہ کے داخلہ بھیجنے کا سارا کام مکمل کیا بلکہ اسی کو اس کالج کی ایک خاتون ٹیچر کی اکیڈمی میں ٹیوشن بھی دلوا دی تھی، اور اب اپنے آفس سے آدھی چھٹی لے کر اسے گھمانے پھرانے نکلی ہوئی تھی۔ ابیحہ تو اس کی جتنی بھی شکر گزار ہوتی کم تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو بیا، وہی بندوں کے لیے وسیلے بناتا ہے۔ بندوں کا شکریہ ادا کرنا آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا خود بخود آ جاتا ہے ثانیہ، ابیحہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ دونوں اس خوبصورت اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں ہلکے پھلکے لنچ کے ارادے سے آئی تھیں۔ پتہ ہے، اس ریسٹورنٹ میں پہلی بار اون کے ساتھ آئی تھی، ثانیہ نے مسکرا کر کہا تو ابیحہ دلچسپی سے اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ تب ثانیہ نے اسے سارا واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح وہ اون کو ستانے کی خاطر ملگجے حلیے اور تیل چپڑے بالوں کے ساتھ یہاں چلی آئی تھی اور پھر خوب پچھتائی تھی۔ ابیحہ خوب ہنسی۔ ثانیہ کو بھی اب وہ سب یاد کرنا دہرانا اچھا لگ رہا تھا۔ تب تو وہ اون کے ساتھ بھی چڑھ رہی تھی۔ ویسے اون بھائی بیچارے ہیں بہت اچھے، ابیحہ نے تعریف کی تو وہ کن الفاظ میں؟ ثانیہ خوب ہنسی تھی۔ پہلے فیصلہ کر لو بیچارے ہیں یا اچھے؟ ابیحہ جھیپی تھی، پھر تصحیح کرتے بولی، میرا مطلب ہے کہ دل کے بھی اچھے ہیں۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ ثانیہ مسکرائی تھی۔ دیکھے نا، اس دن کتنے آرام سے آپ سے ڈانٹ کھاتے رہے، ایک لفظ بھی نہیں بولے بیچارے۔ یوں لگ رہا تھا ساری غلطی ان کے دوست کی نہیں بلکہ ان کی ہو۔ ابیحہ نے یاد دلایا تو وہ ہنسنے لگی، اور ابیحہ کو بہت جلد پتہ چل گیا کہ یہ ہنسنے سے آنکھوں میں آنے والی نمی نہیں تھی، جسے ثانیہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا ثانیہ، آپ رو رہی ہیں؟ وہ سراسیمہ ہو گئی۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اور ثانیہ کیا بتاتی کہ کس خسارے میں گر گئی تھی۔ ایک محبت کرنے والا دل ہی نہیں بلکہ محبت کرنے والے شخص کو توڑ ڈالا تھا اس نے۔ کس کس طرح اور کن کن الفاظ میں وہ ان کی تذلیل کرتی رہی تھی۔ اس کے جذبوں کو ہمیشہ ہی اس نے جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ وہ جو سب کو بتانا چاہتا تھا کہ ثانیہ اس کی زندگی میں کیا مقام ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ ثانیہ نے اپنی زندگی میں اس کا کیا مقام رکھا ہوا ہے۔ نہیں، میں کیوں روں بھلا؟ ثانیہ مکر گئی۔ ٹشو کے ڈبے سے 2-3 ٹشو گھسیٹ کر چہرہ تپتپانے لگی۔ ہاں، جس کے پاس اون عباس ہو اسے رونا بھی نہیں چاہیے، ابیحہ نے سادگی بھرے اطمینان سے کہتے اسے سن کر دیا تھا۔ تو میں یہ حقیقت اتنی دیر سے کیوں جان پائی؟ میرے اللہ، ثانیہ کا دل کرلایا تھا۔ دل میں ایک بار کوئی گھس جائے تو یہ مکان خالی کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ثانیہ۔ آپ دونوں کے درمیان تو پھر محبت تو تھی ہی، ہمارے درمیان تو فقط ایک نکاح نامہ ہے، اور ان پر ان کے دستخط کے ساتھ میرے دستخط۔ مجھے لگتا ہے میں نے اپنی زندگی ان کے نام لگا دی تھی، وہ دستخط کر کے، اب وہ برا کریں یا بھلا، ان کی مرضی۔ یہ ابیحہ مراد تھی، ایک نئی ابیحہ مراد۔ زمانے کے تھپیڑوں اور ٹھوکروں نے اسے تراش کر اس کی نئی صورت نکال دی تھی۔ اپنا آپ عیاں کرنے والی ابیحہ مراد، اعتراف کرنے سے نہ ڈرنے والی ابیحہ۔ ثانیہ اپنا غم بھول کر اس کا تمتماتا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا بیا، یک طرفہ محبت اکثر دکھ دیتی ہے۔ ثانیہ نے اس کا پلو تھام کر اسے تتلیوں سنگ خواب نگر کے سفر پر جانے سے روکنے کی صحیح کی۔ ابیحہ کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ محبت دکھ کا استعارہ کب سے ہو گئی ثانیہ؟ یہی تو واحد خالص چیز ہے جو آسمان سے چونکہ تم اتاری گئی ہے، کوئی کھوٹ نہیں جس میں، اسے چھوڑ دینا ہی چاہیے تھا۔ اس راہ پر چلنے والے کسی کے روکنے سے نہیں رکتے۔ تو تم نے زندگی معیز احمد کی راہ میں رولنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ اور میں نے اون کی راہ میں؟ اون نے فون پر ہونے والی گفتگو، اس کی آس امید کے بارے میں سارے جگنو اڑا دیے تھے۔ آگے کا نقشہ اس کی نظروں کے سامنے بہت واضح سا کھینچ دیا تھا۔ وہ میرے نصیب میں لکھے گئی، ان کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی مجھ بد نصیب کے لیے؟ اسے زیادہ کی چاہ نہیں کروں گی میں، وہ اتنے میں ہی خوش تھی۔ نمانی محبت کی فقیرنی، پیار کے دو بولوں اور خوش نگاہی کے ایک سکے سے
کاسہ دل لبالب بھر دینے والی فقیرنی اور ہدیے کے اس پر مطمئن ہو جانے والی۔ یہ قناعت کا کون سا درجہ تھا؟ حرص اور ہوس سے پاک، کسی کی ایک نیکی کے بدلے اپنی پوری زندگی دان کر دینے والا انداز۔ ثانیہ کو اپنا اون سے رویہ خود کو جوتے مارتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اگر تم نے سوچ ہی لیا ہے کہ یہ عمر معز احمد کے ساتھ گزارنی ہے تو تھوڑی سی ہمت اور کر لو ابیہا، انہیں اپنا بنانے کی ہمت۔ ثانیہ نے اس کی ہمت نہ توڑنے کا فیصلہ کرتے اسے مشورہ دیا۔ اسی وقت ایک بے حد کھلکھلاتی ہوئی ہنسی ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی تو کوئی ایک کی طرف ان دونوں نے بھی بلا ارادہ ہی بے اختیار اس ٹیبل کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ جوڑا موجود تھا، اور پھر حیرت اور بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی، مگر ثانیہ کی حیرت لمحہ بھر کی ہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر ابیہا کو دیکھا۔ یہ لمحہ موجود ہے بیا، معز احمد کا لمحہ موجود، رباب۔ ثانیہ کو لگا کہ یہ سب ابیہا سے کہنا سفاکی تھی، مگر وہ اسے فریب میں رہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابیہا نے بڑے حوصلے سے ثانیہ کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں ثانیہ، پھر لمحہ بھر کے توقف کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ میں معز احمد کے نکاح میں ہوں۔ ثانیہ کی ساری اداسی اور ٹینشن بھگ سے اڑی، وہ کھل کر مسکرا دی، پھر ابیہا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اٹھایا تھا۔ آؤ پھر ذرا تھوڑی سی ہمت کرو اس رشتے کو آزمانے کی۔ ابیہا کچھ سمجھی نہیں تھی اور یوں ہی نہ سمجھی کی کیفیت میں وہ اس کے ساتھ گھسیٹنے والے انداز میں چند قدم چلی اور بھگ سے تب اڑی جب اس نے بڑے شائستہ انداز میں ثانیہ کو معز سے مخاطب ہوتے دیکھا۔ وہ دونوں معز اور رباب کو دیکھ تو چکی تھیں، مگر ابیہا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ ایسی حرکت کرے گی۔ اس نے معز کو بھوکلا کر کھڑا ہوتے دیکھا، وہ ثانیہ کی اوٹ میں تھی۔ اب عزت پر بن آئی تو اس نے آر یا پار والے انداز میں خود کو لمحہ بھر میں سنبھال لیا تھا۔ لاپرواہ سی بن کر کھڑی ہو گئی، وہ رباب کے سامنے خود کو مزید ڈیگریڈ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کیسے ہیں آپ معز بھائی؟ what a pleasant surprise! ثانیہ کی خوش مزاجی انتہا پر تھی۔ یہ رباب ہے، اور رباب، یہ ثانیہ ہیں، ان کی مستقبل کی مسز۔ ثانیہ نے مسکرا کر رباب سے ہائی ہیلو کہا۔ آؤ نا بیٹھو۔ معز کے اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے۔ ثانیہ کے پیچھے کھڑی ابیہا کی موجودگی سے وہ بے خبر نہیں تھا۔ رباب نے کاٹ ڈال نظروں سے ابیہا کو دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں کہ بہرحال وہ رباب کی نظر میں ان کی کزن تھی، سو ثانیہ کے سامنے وہ ابیہا پر کوئی طنزیہ جملہ نہیں کر سکتی تھی۔ ثانیہ تو مزید پیش قدمی کے موڈ میں تھی، مگر ابیہا کے ذہن نے تیزی سے کام کیا تھا۔ اس نے عقب سے ثانیہ کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ نہیں، اب ہم واپس جا رہے ہیں ثانیہ، وہ بجلت بولی تو ثانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس پر ابیہا کی آنکھوں میں اتنی التجا اور خوفزدہ سا تاثر تھا کہ اسے ترس آ گیا۔ ہنس کر معز سے بولی، چلیں آج ابیہا نے آپ کی جان بچا لی، پھر کبھی سہی، ویسے بھی لنچ تو ہم کر چکے ہیں۔ معز بمشکل مسکرایا۔ اوکے ایز یو وش، اللہ حافظ، اور ابیہا کا احسان یاد رکھیے گا۔ وہ جاتے جاتے باز نہ آئی تھی، ابیہا کی ٹانگیں لرزنا شروع ہو چکی تھیں۔ وہ پبلک پلیس پر کسی تماشے کا معجب بننے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ ان کے جانے کے بعد رباب نے ناگواری سے پوچھا تو معز چونکا۔ کیا؟ تمہارے گھر کی ملازمہ ہے ابیہا مراد، اور یہ لڑکی اسے یوں لیے مہنگے ریسٹورنٹ میں پھر رہی ہے؟ رباب نے نخوت سے کہا۔ وہ ہماری ملازمہ نہیں ہے رباب، کچھ دنوں کے لیے اس نے ملازموں کو سپروائز ضرور کیا تھا مگر پھر چھوڑ دیا، اب تو شاید وہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے والی ہے، معز نے نرمی سے کہا، مگر اندر مچی ہلچل نے پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکا دی تھیں۔ مجھے تو چڑ ہے اس لڑکی سے۔ رباب سے عادت کے برخلاف کوئی بات برداشت نہ ہوتی تھی۔ ایک بار جو ناپسند ہو گیا وہ تامور اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہ ہوتی۔ کیوں؟ اچھی خاصی تو ہے، معز کے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا۔ خود وہ بھی اپنے لفظوں پر حیران ہوا تھا، مگر رباب نے جیسے اسے گھور کر دیکھا، اس سے معز کو لگا کہ ایک لڑکی کے سامنے کسی دوسری لڑکی کی تعریف کرنا شاید اخلاقیات کے خلاف تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ادھر سیڑھیاں اترتی ابیہا بھی ثانیہ سے الجھ رہی تھی۔ میں تو ضرور ہی آج وہاں بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ ہاں تو ہو جاتی نا، تمہارا تو ہسبینڈ موجود تھا تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ ثانیہ نے شرارت سے اسے چھیڑا تو وہ اداس سی ہو گئی۔ اور وہ رباب کے ساتھ موجود تھا۔ رباب اس کے ساتھ تھی، پورے استحقاق کے ساتھ۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی تو بھی ابیہا خاموش تھی۔ ثانیہ نے بھی کوئی بات نہ کی۔ ہاں مگر جب وہ تڑنے لگی تب اس نے مضبوط لہجے میں ابیہا کو مشورہ دیا، اگر تم اس تعلق کو نبھانا چاہتی ہو ابیہا تو یوں خاموش مت رہو، اسے اپنا احساس دلاؤ۔ لڑ کر ہارو گی تو شکست اتنا دکھ نہیں دے گی، یہ خیال تو نہیں ستائے گا نا کہ کوشش کرتی تو شاید اسے پا لیتی۔ ٹیکسی اسے لیے آگے بڑھ گئی۔
مگر ابیہ کے لیے ثانیہ کے الفاظ مشعل راہ بن گئے تھے۔ دوسروں کی الجھنیں سلجھانے والی ثانیہ کی اپنی زندگی کا ریشم بہت بری طرح سے الجھا ہوا تھا اور سلجھانے کا کوئی سرا ہاتھ ہی نہ آ رہا تھا۔ ان نے بات کرتے ہوئے ذرا سی بھی لچک نہ دکھائی تھی کہ وہ اپنے کہے کی معذرت کر سکتی۔ مایوس ہو کر وہ گاؤں چلی گئی۔ اب تو اتنے شوق سے کی جانے والی جاب میں بھی دل نہیں لگتا تھا، ایک دم سے جاب سے استعفیٰ نہ دے سکتی تھی، سو فی الحال انہیں مطلع کر دیا۔ جاب چھوڑنے سے 2 ماہ پہلے کمپنی کو مطلع کرنے کی شرط اپائنٹمنٹ لیٹر میں درج تھی۔ گھر آ کر وہ دادی سے بھیج بھیج کر ملی تھی، ماں سے ملی تو خوب روئی، اور یہ جذباتیت پہلی بار تھی۔ وہ تو یہاں سے جان چھڑا کر بھاگا کرتی تھی۔ کام کام کام، کیا قائد اعظم صرف میرے لیے فرما گئے ہیں؟ اسے دادی کی ذرا ذرا سی بات پر آواز دینے اور 1 منٹ بھی فارغ نہ بیٹھنے والی عادتوں سے چڑ تھی، سو گھر آتی تو آتے ہی اعلان کر دیتی، میں یہاں چند دنوں کی مہمان ہوں، بس چھٹیاں گزارنے آئی ہوں، سو ہر کام سے چھٹی، جیسے خدا نخواستہ دنیا میں چند دن کی مہمان ہو۔ اور اب امی اور دادی کا رفروختہ ہونا بنتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی نے اسے زبردستی خود سے الگ کیا۔ میں جاب چھوڑ آئی ہوں۔ لو، یہ تو بڑا اچھا کیا تم نے، اب کیا ضرورت تھی اس موئی نوکری کی؟ دادی نے ٹھٹا لگا کر کہا تھا۔ امی بھی مسکرا دی۔ لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ثانیہ کو اور رونا آیا، اور اگر میری بارات نہ آئی تو؟ دادی تو بہرحال بہت خوش تھیں ثانیہ کی اس پگھلی ہوئی کیفیت سے۔ 2 دن بعد ہی ان کی امی ابا اور بھابھی چلے آئے تھے۔ پتہ چلا کہ شادی کی تاریخ طے کرنے کا ارادہ ہے۔ ابا نے بطور خاص بھانجی کو بلا کر اس کی مرضی پوچھی۔ اب بھانجی صاحبہ کیا کہتی؟ سر جھکا کے گونگے کا گڑ کھائے اس کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ ابا تو کیا باقی سب کچھ سمجھ گئے اچھی طرح کہ یہ 100% ہاں کا اشارہ ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اس کی زبان فراٹے سے چلتی تھی۔ امی نے اس کی جاب کی مجبوری کا بتایا تھا، سو ابا نے 2 ماہ بعد فوراً ہی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ مبارکبادیں، مٹھائی، خوشخبریاں کہہ کے، مگر ثانیہ کا دل بجھا بجھا رہا۔ بھابھی او نہیں آیا؟ ثانیہ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا تھا۔ دراصل اسے پتہ نہیں تھا کہ شادی کی تاریخ لینے لڑکے کو خود آنا پڑتا ہے۔ بھابھی نے اتنی سنجیدگی سے شرارت کی کہ وہ گڑبڑا گئی، اس کے چہرے پر جیسے سرخی پھیل گئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ اسے کوئی بات نہیں سوجی تھی۔ بھابھی زور زور سے ہنسی۔ صاف گو اور منہ پھٹ سی ثانیہ کا جھیپا ہوا سا انداز انہیں مزہ دے رہا تھا۔ ویسے میرے دیور کی مستقل مزاجی کی داد دینی پڑے گی، صحیح کہتا تھا، کچے دھاگے سے بندھی آئے گی ثانیہ۔ بھابھی نے پیار سے اس کا گال چھوا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی غلطی کو اگنور کر دو گی، اور پھر ضروری تو نہیں ہر پیار پہلی نظر کا ہو، دوسری اور تیسری نظر کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھیں۔ ثانیہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اپنی بیجا ضد نے اسے کتنا نقصان کیا ہے، ایک محبت کرنے والے کا دل توڑوایا ہے۔ اور اس میں تو کوئی شک رہا ہی نہیں تھا کہ اب بھی اپنی غلطی کی تلافی کے طور پر اتنے ہی صبر سے کام لینا تھا جتنے صبر سے اون لیتا رہا۔ وہ بظاہر بھابھی کی باتیں سنتی، در حقیقت سوچوں کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ بیرونی دروازہ بھیڑا ہوا تھا لیکن لاک نہیں تھا۔ دستک کی آواز نے ناشتہ بناتی ابیہ کو حیران کیا۔ اسے علم تھا کہ ثانیہ گاؤں جا چکی ہے، پھر اس کے دروازے پر دستک دینے والا کون تھا؟ وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے ایپرن کی گرہ کھولتی لاؤنج میں آئی تھی۔ تب تک دروازہ کھول کر معیز اندر آ چکا تھا۔ ابیہ ہونک سی رہ گئی، برجلت ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ معیز نے حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ اگر ذرا دیر بعد وہ ایپرن اتار کر سلیقے سے دوپٹہ شانوں پر ڈال کر آئی تو اس کی عجلت کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ وہ نروس سی انگلیاں مروڑتی خاموش کھڑی تھی۔ اب اسی کے گھر میں اسے بیٹھنے کا کیا کہتی؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اجازت مانگ رہا تھا تو ابیہ حیرت کے سمندر میں غرق ہونے لگی۔ تم تو کچھ بولو گی نہیں؟ وہ خود ہی آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ابیہ مارے حیرت اور بے یقینی کے مرنے والی ہو گئی۔ بمشکل صوفہ تھام کر خود کو سہارا دے کر گرنے سے روکا۔ اب وہ ابیہ کے بنائے ہوئے ناشتے کی ٹرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ناشتہ ہونے لگا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ معیز کا اس قدر دوستانہ انداز دیکھ کر خوش ہوتی، اس کا دل ہی نہیں ٹانگیں بھی لرزنے لگی تھیں۔ معیز کا یہ انداز اس قدر غیر متوقع تھا کہ ابیہ کو کسی خواب کا سا گمان ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آؤ بیٹھو۔ اب وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابیہ کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بڑے احتیاط سے صوفے کے کنارے ٹک گئی تھی، جیسے ذرا زور سے حرکت کرنے پر خواب ٹوٹ جائے گا۔ معیز نے ایک بار پھر بھاپ اڑاتی چائے، ہری مرچ اور ہرے دھنیے سے سجے انڈوں کی آملیٹ اور سنہرے پراٹھے کو دیکھا، اور پھر ابیہ نے اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز
बल्कि नाकाबिले यकीन मंजर देखा था। मोइस ने सोफे पर आगे घिसक कर बैठते हुए हाथ बढ़ाकर पराठे का निवाला तोड़ा और अब वो ऑमलेट के साथ खा रहा था। वो होंक से उसे ही देख रही थी। या अल्लाह, ये ख्वाब है या हकीकत? उसने आधा पराठा आधे ऑमलेट के साथ खाया था, ऐसे जैसे वो यहाँ नाश्ता करने की गर्ज से आया हो। अब वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था और अबीहा तो मानो वहाँ थी ही नहीं। नज़र गुम हवास गुम वाला मामला था। मोइस ने उसकी तरफ देखा और फिर बेसाख्ता हल्का सा हंसकर बोला, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत अरसे बाद इतना अच्छा नाश्ता देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। आप बाकी भी ले सकते हैं। उसकी बात बमुश्किल निकली। ये दूसरा दौर था नाश्ते का। घर से अभी करके आया, लेकिन ज़ारा को सिर्फ इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाना आता है। एक ब्रेड जैम और जूस वगैरह। कभी मामा ऐसा नाश्ता बनाती थी। वो मुस्कुराते कह रहा था और अबीहा शहजादी हैरत से मर मर कर जिंदा हो रही थी। प्रिंस चार्मिंग उसकी दस्तरस में था। हाथ बढ़ाती तो छू लेती। एनीवेज, कॉलेज का क्या बना? मौजू बदल गया था। वो सानिया ने करवा दिया है सब। टाइम ज़्यादा नहीं तो मैं ट्यूशन ले लूँगी। आज फर्स्ट डे है। अबीहा के हवास ने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिया। एहतियात से बोली, जाओगी कैसे? वो संजीदा था। रक्षा कर लूँगी। वो हिचकिचाई। वो सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे पास ये नाश्ता ख़त्म करने का ही टाइम है। रेडी हो जाना, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करूँगा। वो कहकर मजीद रुका नहीं और अबीहा शिद्दत बैठी रह गई। या अल्लाह, ये क्या करिश्मा है। फिर मोइस की तलकीन याद आई तो जल्दी से नाश्ता करने लगी। पहला निवाला मुंह में डालते उसकी आंखों से आंसू भर आए थे। क्या अल्लाह उस पर मेहरबान होने वाला था? उसकी आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कुराहट, और वो बहुत शौक से मुइज़ अहमद का छोड़ा हुआ नाश्ता कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि मुइज़ अहमद ने किस मकसद को पूरा करने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था, और मुइज़ अहमद नहीं जानता था कि दोस्ताना अंदाज में छोड़ने के लिए उसने जो तरीका अपनाया है, उसने अबीहा मुराद को खुशफहमी की किस बुलंदी पर ला खड़ा किया था। हक सच क्या है, झूठ और बातिल क्या है, ये तो फ़कत अल्लाह ही जानता है। तैयार होने के दौरान भी अबीहा के हाथ पांव लरजते थे। वो बेतरतीबी से धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा लॉक करके बाहर निकली तो उसने दूर से ही पोर्च में मुइज़ अहमद को अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़े देख लिया था। वो नर्वस सी लड़खड़ाते कदमों के साथ जिंदगी की तरफ बढ़ी थी। वो हल्की सी धूप में दादी के तख्त पर उनके पहलू में मुंह छुपाए लेटी हुई थी। अरे जाना, मैं कहती हूँ ना कि अंदर जाकर खुली डुली होकर लेट। दादी तस्बीह करते हुए कितनी बार उसे टोक चुकी थी, मगर वो ढीठ बनी पड़ी रही। क्या दादी, सारी धूप तो ले लेती हैं। मैं तो कभी कभार ही आती हूँ, और अब तो वो भी नहीं आया करूँगी। जज्बाती हमला, सानिया ने मिनमिनाकर और मुंह में ही खड़ा था। दादी का दिल तो क्या आंख भी भर आई थी। झुककर उसे जबरदस्ती वो से दिए थे। मैं सदके मैं कुर्बान। जमजम आ मेरी बच्ची, यहाँ की धूप छाँव सब तेरी है। सानिया ने मुस्कुराहट दबाई। सानी, तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है? अम्मी ने अंदर से आवाज़ लगाई तो पहला ख्याल उसे अबीहा का आया था। वो 3 रोज़ से यहाँ बराजमान थी और आज अबीहा का कोचिंग का पहला दिन था। उसे अपनी सुस्ती पर गुस्सा आया और तासुब भी हुआ। वो छलांग लगाकर कमरे की तरफ भागी। नंबर देखा भी नहीं और कॉल अटेंड करने कान से लगा लिया था। हेलो, पूरी सांस के दरमियान कहा था, और दूसरी तरफ से जाने क्या सूर होका गया कि सानिया के चेहरे की रंगत एकदम सफ़ेद पड़ गई थी। वो लड़खड़ाकर अपने बिस्तर के किनारे टिक गई थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।